چلے آج کی بات چیت کو نا ایک منظر نامے سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک نئی تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیک کمپنی کی سیسو ہیں، چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر۔ اوکے۔ آج آپ کا پہلا دن ہے اور آپ کو 2025 کے جو خطرات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بالکل صفر سے ایک ڈیجیٹل قلعہ بنانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں گی؟ مطلب آپ کے ہتھیار کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے کیونکہ آج کی ساری بحث کا مرکز یہی ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے نا وہ انہی ہتھیاروں کی ایک فہرست ہے۔ اچھا۔ یعنی 2025 کے لیے سائبر سیکیورٹی کے سب سے اہم ٹولز۔ لیکن ہم صرف ایک لسٹ نہیں پڑھیں گے، ہم اس سیسو کے نظریے سے دیکھیں گے کہ ہر ٹول اس قلعے کو بنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، بنیادوں سے لے کر سب سے اونچے برجوں تک۔ جی۔ تو ہمارا مشن صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ ٹولز کیا ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہیں اسٹریٹیجک طریقے سے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پھر قلعے کی بنیاد رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی زمین کا نقشہ بنانا ہوگا، یعنی آپ کا نیٹ ورک، اور یہیں سے نیٹ ورک سیکیورٹی کے ٹولز کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی دفاع کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کس چیز کا دفاع کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اس سلسلے میں ایک نام جو ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے این میپ، نیٹ ورک میپر۔ ماخذ اسے ڈیجیٹل جاسوسی ایجنٹ کہتا ہے۔ جی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2025 میں اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 20 سال پہلے این میپ ایک مستحکم قلعے کا نقشہ بنانے جیسا تھا۔ آپ کے پاس چند سرورز تھے، کچھ کمپیوٹرز اور ایک واضح باؤنڈری تھی۔ آج وہ باؤنڈری تو ہے ہی نہیں۔ ختم ہو گئی ہے بالکل۔ جی، ملازمین گھر سے کام کر رہے ہیں، کلاؤڈ میں درجنوں سرورز بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ ہر چیز، مطلب کارپٹ مشین سے لے کر کیمرے تک، انٹرنیٹ سے جڑی ہے۔ تو اس افراتفری میں این میپ صرف ایک نقشہ نہیں رہا، یہ ایک لائیو سیٹلائٹ ویو ہے جو آپ کو مسلسل بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل دائرے میں کون سے نئے دروازے اور کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف کھلی پورٹس نہیں بتاتا، بلکہ اس مسلسل بدلتے ماحول میں آپ کو صورتحال سے آگاہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، نقشہ بن گیا، اب ہمیں ٹریفک کو دیکھنا جو ہے ان راستوں پر چل رہا ہے۔ یہاں وائر شارک کا نام آتا ہے۔ پیکٹ سنیفنگ کا او جی۔ جی بالکل۔ وائر شارک ایک ڈیجیٹل مائکروسکوپ ہے۔ یہ آپ کو نیٹ ورک پر بہنے والے ڈیٹا کے ہر ایک پیکٹ کو پکڑ کر، اسے کھول کر اور اس کے اندر جھانکنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن آج کل تو زیادہ تر ٹریفک انکرپٹڈ ہوتا ہے، تو پھر یہ کتنا کارآمد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ 2025 میں اس کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے کہ یہ انکرپٹڈ ٹریفک میں بھی بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ میٹا ڈیٹا، کنیکشنز کے پیٹرنز اور ہینڈ شیکس کا تجزیہ کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ٹریفک کے بہاؤ کو مالیکولر سطح پر دیکھنا پڑتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسے ٹول پر جس کا کام صرف دیکھنا نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی بجانا بھی ہے، سنوٹ۔ ماخذ اسے ایک خاموش گارڈ کہتا ہے۔ یہ گارڈ کتنا ہوشیار ہے؟ یہ ایک انتہائی ہوشیار اور قابل تربیت گارڈ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ رول بیسڈ ہے۔ آپ اسے بتا سکتی ہیں کہ کیا ڈھونڈنا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے کچھ سال پہلے log4j کا خطرہ آیا تھا تو سیکیورٹی کمیونٹی نے چند گھنٹوں میں اس کے لیے سنوٹ رولز بنا کر شیئر کر دیے۔ آپ وہ رولز اپنے سسٹم میں ڈالتے ہیں اور آپ کا گارڈ جو کل تک اس حملے سے ناواقف تھا فوراً اسے پہچاننے اور روکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واہ، تو یہ ایک ایسا گارڈ ہے جسے روزانہ نئی ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ نیٹ ورک سیکیورٹی میں آخری نام SolarWinds کا ہے، جو ایک بڑے حملے کی وجہ سے کافی بدنام ہوا تھا۔ اسے فہرست میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اسے ایک سبق کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ SolarWinds کا واقعہ ایک سپلائی چین اٹیک تھا۔ حملہ آوروں نے ٹول بنانے والی کمپنی کو ہیک کیا اور پھر اس ٹول کے ذریعے ہزاروں کمپنیوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو صرف اپنے نیٹ ورک پر ہی نہیں بلکہ ان تمام ٹولز پر بھی نظر رکھنی ہوگی جن پر آپ بھروسہ کرتی ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، چاہے خطرہ باہر سے آئے یا آپ کے اپنے بھروسے مند ٹول کے اندر سے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو ایک بار جب قلعے کی دیواریں اور دروازے محفوظ ہو گئے تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان دیواروں کے اندر جو کاروبار چل رہا ہے، ہماری اپلیکیشنز،
وہ کتنی محفوظ ہیں؟ بالکل، کیونکہ اکثر حملے باہر سے دیوار توڑ کر نہیں بلکہ اندر موجود کسی کمزور کھڑکی سے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں ایپلیکیشن سیکیورٹی کی دنیا میں لے آتا ہے، جہاں کا بادشاہ ہے برب سویٹ۔ جی، اچھے لوگوں کے لیے ہیکر کا سوئس آرمی نائف، یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہیکر کی طرح سوچنا، کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ کوئی جونیئر اینالسٹ غلطی سے پروڈکشن سسٹم کو ہی نقصان پہنچا دے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، برب سویٹ آپ کو ویب ایپلیکیشن اور آپ کے براؤزر کے بیچ میں بیٹھ کر ہر درخواست اور جواب کو روکنے، دیکھنے اور تبدیل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ کسی فارم میں عام ٹیکسٹ کے بجائے کوڈ ڈال کر دیکھ سکتی ہیں کہ کیا وہ ایس کیو ایل انجیکشن کا شکار ہے یا نہیں، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسی لیے اسے ہمیشہ ٹیسٹنگ ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے، پروڈکشن میں نہیں۔ تو یہ کنٹرول لیب میں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ جیسا ہے؟ بالکل، تاکہ آپ اصلی میدان جنگ کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، ماخذ میں ڈیولپرز کے لیے بھی 2 ٹولز کا ذکر ہے، چیک مارکس اور ویرا کوڈ۔ یہ مجھے سیکیورٹی کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ اسے انڈسٹری میں شفٹ لیفٹ کہتے ہیں۔ شفٹ لیفٹ یہ کیا ہے؟ پرانا طریقہ یہ تھا کہ ڈیولپرز ایپ بناتے تھے اور آخر میں سیکیورٹی ٹیم اسے ٹیسٹ کرتی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پوری گاڑی بنانے کے بعد آپ چیک کریں کہ اس میں بریک ہیں یا نہیں۔ ہاں صحیح۔ شفٹ لیفٹ کا مطلب ہے سیکیورٹی کو ڈیولپمنٹ سائیکل کے آخر سے اٹھا کر بالکل شروع میں، یعنی کوڈنگ کے مرحلے پر لے آنا۔ اور چیک مارکس اور ویرا کوڈ یہی کرتے ہیں؟ جی ہاں، چیک مارکس ایک سیسٹ ٹول ہے جو آپ کے سورس کوڈ کو لائن بائی لائن سکین کر کے بتاتا ہے کہ یہاں آپ نے جو فنکشن لکھا ہے اس میں ایک کمزوری ہے۔ اور ویرا کوڈ؟ ویرا کوڈ ایک کلاؤڈ پر مبنی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی پوری ڈیولپمنٹ پائپ لائن میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ معاشی بھی ہے۔ کوڈنگ کے دوران ایک کمزوری ٹھیک کرنے پر شاید چند ڈالر لگے، لیکن پروڈکشن میں آنے کے بعد لاکھوں لگ سکتے ہیں۔ واہ! تو ہم نے بنیادیں محفوظ کی، اندرونی نظام مضبوط کیا، لیکن آج کل کوئی بھی قلعہ صرف اپنی زمین پر تو نہیں لیتا نا، ہر کوئی اپنی سلطنت کو کلاؤڈ میں پھیلا رہا ہے۔ اور وہ ایک بالکل نئی اور پیچیدہ دنیا ہے۔ کلاؤڈ میں سب سے بڑا خطرہ بیرونی ہیکر سے زیادہ اندرونی مس کنفیگریشن یعنی غلط سیٹنگز ہیں۔ جیسے ایک ڈیولپر غلطی سے ایک S3 بکٹ کو پبلک کر دیتا ہے اور آپ کی کمپنی کا سارا حساس ڈیٹا دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پرزما کلاؤڈ، AWS سیکیورٹی ہب اور مائکروسافٹ ڈیفینڈر فار کلاؤڈ جیسے ٹولز کام آتے ہیں۔ یہ CSPM ٹولز ہیں۔ CSPM؟ یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کلاؤڈ سیکیورٹی پوسچر مینجمنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹولز مسلسل آپ کے پورے کلاؤڈ ماحول کو سکین کرتے رہتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آپ کی تمام سیٹنگز بہترین سیکیورٹی معیارات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے آٹومیٹڈ آڈٹ کرتا رہتا ہے؟ بالکل۔ کیا کوئی ڈیٹا بیس انٹرنیٹ پر کھلا رہ گیا ہے؟ کیا کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ اختیارات ہیں؟ یہ سب کچھ ایک مرکزی ڈیش بورڈ پر نظر آتا ہے۔ ان سب کے بیچ ماخذ میں ایک ابھرتے ہوئے ستارے کا ذکر ہے، لیس ورک، اور کہا گیا ہے کہ یہ رویے کے تجزیے اور مشین لرننگ کا استعمال کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ لیس ورک جیسے ٹول کو پہلے سے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ حملہ کیسا دکھتا ہے؟ جی نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ رویہ عجیب ہے؟ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ آپ کا رد عمل بالکل درست ہے، یہ واقعی سیکیورٹی کا مستقبل ہے۔ پرانے طریقے جیسے سنوٹ سگنیچر بیسڈ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وائرس کیسا دکھتا ہے، لیکن روزانہ ہزاروں نئے حملے آ رہے ہیں جن کا کوئی سگنیچر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ لیس ورک ایک مختلف انداز اپناتا ہے۔ یہ پہلے چند ہفتوں تک آپ کے کلاؤڈ ماحول کو خاموشی سے دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے کہ نارمل کیا ہے، کون سا سرور کس سے بات کرتا ہے، کون سا ڈیولپر کس وقت لاگ ان ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل بیس لائن بنا لیتا ہے، اور پھر جب بھی اس بیس لائن سے کوئی بھی چیز ہٹتی ہے یہ فوراً الارم بجا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا ایک ویب سرور جو آج تک کبھی بھی باہر کی دنیا سے کنیکشن شروع نہیں کرتا تھا، اچانک روس میں کسی IP پر ڈیٹا بھیجنا شروع کر دے، تو لیزورک کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون سا حملہ ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے۔
بالکل، یہ نامعلوم خطرات یعنی زیرو ڈے حملوں کو پکڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل گارڈ کتے کی طرح ہے جو جانتا ہے کہ گھر کے لوگ کیسے چلتے پھرتے ہیں اور کسی بھی اجنبی قدم کی آہٹ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہترین قلعے میں بھی کبھی کبھی کوئی نقب لگا ہی لیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے، جب الارم بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو افراتفری کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اسی افراتفری کو قابو میں لانے کے لیے انسیڈنٹ رسپانس یعنی واقعاتی رد عمل کے ٹولز بنائے گئے ہیں۔ جب حملہ ہوتا ہے تو ہر طرف سے معلومات آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں دی ہائیو جیسا پلیٹ فارم ایک کمانڈ سینٹر کا کام کرتا ہے۔ کمانڈ سینٹر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مرکزی جگہ ہے جہاں تحقیق سے متعلق ہر چیز کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ کس اینالسٹ کو کون سا کام دیا گیا، کون سے آئی پی ایڈریسز مشکوک ہیں، کون سی مشینیں متاثر ہوئی ہیں۔ دی ہائیو اس سب کو منظم کرتا ہے تاکہ افراتفری میں ترتیب لائی جا سکے۔ ترتیب آ گئی۔ اب ہمیں جائے وقوع کی تفتیش کرنی ہے۔ یہاں فورینزک ٹولز کا ذکر ہے، جیسے سینس، SIFT اور ایکسپلیکو۔ یہ نام تو سیدھے CSI سے آئے ہوئے لگتے ہیں۔ اور ان کا کام بھی ویسا ہی ہے۔ SIFT دراصل ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے جو ان تمام ٹولز سے لیس ہے جن کی آپ کو ایک متاثرہ کمپیوٹر کی ڈیجیٹل لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل پوسٹ مارٹم؟ جی، آپ ڈیلیٹ کی گئی فائلیں ریکور کرتی ہیں، میموری کا تجزیہ کرتی ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ حملہ آور نے کیا کیا، جبکہ ایکسپلیکو سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج کو دوبارہ چلانے جیسا ہے۔ اچھا۔ یہ نیٹ ورک سے پکڑے گئے ڈیٹا پیکٹس کو جوڑ کر یہ دکھاتا ہے کہ حملہ آور نے اصل میں کیا کیا تھا، کون سی ویب سائٹ کھولی، کون سی فائل ڈاؤن لوڈ کی، کون سی کمانڈ چلائی۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یعنی آپ حملہ آور کے قدموں کے نشانات پر چل سکتے ہیں۔ اس فہرست میں آخری ٹول MISP ہے، یعنی میلویئر انفارمیشن شیئرنگ پلیٹ فارم۔ جی، اور یہ آج کی سائبر سیکیورٹی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ کوئی بھی تنظیم اکیلے نہیں لڑتی۔ اشتراک کیسے کام کرتا ہے یہاں؟ فرض کریں آپ کی کمپنی پر ایک نئے قسم کے رینسم ویئر سے حملہ ہوتا ہے۔ آپ اس حملے کی تفصیلات MISP کے ذریعے اپنی انڈسٹری کی دوسری کمپنیوں اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے شیئر کر سکتی ہیں، تاکہ باقی سب لوگ اس حملے سے بچنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ بالکل۔ ایک اجتماعی دفاعی نقطۂ نظر ہے۔ ایک پر حملہ سب پر حملے کے مترادف ہے، اور ایک کا دفاع سب کا دفاع بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے ایک CISO کے طور پر اپنے قلعے کی بنیادیں نیٹ ورک ٹول سے رکھیں، ایپلیکیشن سیکیورٹی سے اس کی اندرونی عمارتوں کو مضبوط کیا، کلاؤڈ کے ذریعے نئی سرحدوں تک پھیلے، اور پھر انسیڈنٹ رسپانس کے ذریعے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جی، یہ صرف ٹولز کی فہرست نہیں، یہ ڈیجیٹل دفاع کا ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کوئی ایک پروڈکٹ نہیں ہے جسے آپ خرید کر انسٹال کر لیں اور بس۔ بالکل نہیں، یہ ایک تہہ در تہہ حکمت عملی ہے۔ ہر مرحلے کے لیے ایک ٹول ہے، روک تھام کے لیے چیک مارکس، کھوج کے لیے سناٹ اور لیس ورک، اور جب کچھ غلط ہو جائے تو رد عمل کے لیے دی ہائیو اور سفٹ۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے ان تمام بہترین ٹولز پر بات کی جو الگ الگ بہت طاقتور ہیں، لیکن مستقبل کا اصل چیلنج شاید بہترین ٹول تلاش کرنا نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ ان تمام مختلف ٹولز کو ایک ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے کیسے کام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ آپ کے پاس Nmap، سناٹ، لیس ورک اور دی ہائیو ہے، اور ہر ایک اپنا الارم بجا رہا ہے، اپنی رپورٹ بنا رہا ہے۔ ان تمام مختلف آلات کے شور سے ایک ہم آہنگ سمفنی کیسے بنائی جائے؟ ایک ایسا نظام کیسے بنایا جائے جہاں یہ سب ایک دوسرے سے بات کریں؟ جی، جہاں نیٹ ورک کا ٹول جب کوئی مشکوک کنیکشن دیکھے تو وہ خود بخود ایپلیکیشن کے ٹول کو اسکین شروع کرنے کا کہے، اور کلاؤڈ کا ٹول اس صارف کے اختیارات کو محدود کر دے۔ یہی جدید سیکیورٹی آپریشنز یعنی سیک آپس کا اصل فن اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔